دن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ باتیں پیر کے دن کی مجلس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ قرآن کریم علوم کا خزانہ ہے۔ پروین شاکر نے قرآن کریم کے تعلق سے لکھا ہے، میں اس میں ذرا سی ترمیم کر دوں گا کہ وہ لکھتی ہے، انہوں نے لکھا ہے، اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، انہوں نے تو دیکھتی ہوں لکھا ہے لیکن میں نے ذرا اس میں ترمیم کی ہے کہ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں۔ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں، اور یہ اصل سنانا ہے، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں، کھول کر جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیر تو جانتے ہیں نا؟ ہاں، ابھی سب سیر و تفریح کر رہے، کوئی کر کے آیا ہے، کوئی کرنے گیا ہے اور کوئی جائے گا۔ ہاں، ہمارا اشفاق بھائی نظر نہیں آئے تو میں سمجھا کہ وہ بھی گئے ہوں گے۔ تو بہرحال سیر کرنا یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس ملک میں کبھی اس ملک میں، تو آدمی دنیا بھر کی سیر کرتا ہے۔ فرمایا اگر سیر کرنا ہے تو قرآن کریم کو دیکھیے کہ یہ علوم کا خزانہ ہے۔ میں اور آپ سیر کرتے کرتے تھک جائیں گے لیکن قرآن کریم کے علوم ختم نہیں ہوں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کتنی قرآن کریم کی تفسیریں لکھی جا چکی اور کتنی لکھی جا رہی ہیں اور آگے بھی لکھی جائے گی، یعنی اس کے موتی وہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے۔ جتنا غوطہ لگاؤ اس میں، آدمی جتنا نیچے تک جائے گا اس کی تہ میں جائے گا، اس میں سے کیا لے کر آئے گا؟ ہیرے جواہرات لے کر آئے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ اے خدا جب بھی تیرا آسمان دیکھتی ہوں، اس میں بسا ایک جہان دیکھتی ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتی ہوں، کھول کر جب بھی تیرا قرآن دیکھتی ہوں۔ اگلی بات وہ میں نے کہا میں ذرا ترمیم کروں گا لیکن میں بھول گیا اسی میں۔ تو بہرحال آگے وہ لکھا ہے، نہ جانے کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، نہ جانے کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں۔ اب نہیں دیکھتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہے نا، کہ ہر چند آیت کے بعد یا بعض میں تو ہر آیت کے بعد کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہ جانے کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے، جب بھی سورہ رحمان دیکھتی ہوں، تو کہتا ہے کہ ہے تو رگے جاں سے بھی قریب، رگے جاں تو، اللہ نے فرمایا نا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالیٰ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔
سب سے زیادہ آدمی کے کیا قریب ہوتی ہے؟ شہرک. اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب. تو کہتا ہے کہ ہوں میں رگے جہاں سے بھی قریب، پھر کیوں پریشان آج کا انسان دیکھتا ہوں یا دیکھتی. کیا مطلب؟ کہ انسان پریشان اس لیے کہ اللہ سے مانگ نہیں رہا. اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے. پریشانی ہے تو مانگو اللہ تعالیٰ سے. لیکن میں اور آپ تو اسی میں جھگڑتے رہتے ہیں کہ دعا کرنا جائز ہے کہ بدعت ہے. یہی جھگڑا بھی حل نہیں ہوا ہمارا. ہیں چلو بھائی کبھی بھی مانگو 24 گھنٹے میں، ہیں کبھی بھی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے. لیکن اور وقت میں ہمیں فرصت کہاں ملتی ہے، اور کہاں آدمی کو فرصت ملے گی. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان پریشان اس لیے کہ اس نے تجھ سے مانگنا کیا کر دیا، چھوڑ دیا. بہرحال ایک بات یہ کہی کہ قرآن کریم علوم کا خزانہ ہے. اب اس کی ایک مثال دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد کیا معنی؟ حمد کہتے ہیں تعریف کو، ہے نا، تعریف کرنے کو کہتے ہیں حمد. لیکن کہا نا کہ یہ علوم کا خزانہ ہے. مفسرین نے لکھا کہ حمد شکر کے معنی کو بھی متضمن. کس کے معنی کو؟ شکر کے معنی کو. شکر کرنا سب جانتے ہیں. تو حمد کیا ہے؟ شکر کے معنی کو بھی متضمن ہے. تو آج ہم کچھ باتیں اسی پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ حمد یہاں پر شکر کے معنی میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے، اور مفسرین نے اس کو لیا ہے کہ حمد یہاں پر شکر کے معنی میں. اب دیکھیے امتیاز بھائی، میں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت اگر شروع کرتے ہیں شروع سے، تو قاری جب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا تو سب سے پہلا جو لفظ وہ تلاوت کرے گا وہ کیا ہے؟ الحمد. اعوذ باللہ تو پڑھنے کا حکم ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. ورنہ نورانی بھائی کہیں گے کہ نہیں مولسب تمہاری بھول ہے کہ اعوذ باللہ، لیکن اعوذ باللہ تو وہاں لکھا ہوا نہیں، لکھی ہوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا کیا ہے؟ اختلاف ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. بلا اختلاف قرآن کریم جہاں سے شروع ہوگا تو وہ لفظ اور وہ جملہ کیا ہے حسن بھائی؟ کیا ہے؟ حمد. کیا ہے؟ حمد. کہ کسی کا اختلاف نہیں. الحمدللہ رب العالمین کہ حمد یہاں پر شکر کے معنی کو متضمن ہے، کہ شکر کے معنی میں ہے. تو قاری قرآن جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے لفظ حمد. اب نماز کو لے لیجئے. نماز میں اور آپ پڑھیں گے عارف بھائی تو نماز کے اندر پہلا جملہ کیا ہے؟ الحمد. کیا ہے؟ الحمد. ثنا کسی نے نہیں پڑھی نماز ہو جائے گی. میں ترغیب نہیں دے رہا ہے عطا الرحمن صاحب کے مت پڑھیو، میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ کچھ لوگ الٹا مطلب لیتے اس کا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، حضرت نے کتاب لکھی، اس کا نام عبدالصمد چچا اصلاح الرسوم. کیا ہے؟ اصلاح الرسوم. کہ جو رسم و رواج ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں پھیل چکے ہیں اس پر حضرت نے کتاب لکھی کہ بھائی ان کی اصلاح کرو، ان سے بچو. اصلاح الرسوم کتاب کا نام ہے فاروق بھائی. تو ایک اور اسمارٹ آدمی اس کو کہیں گے ہیں کہ وہ تھا، اس نے حضرت تھانوی کو خط لکھا شکریہ کا. اور شکریہ کیسا؟ حضرت آپ کا بہت شکریہ، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ اتنے زیادہ رسومات ہماری سوسائٹی میں پھیلی ہے. میں تو چند ایک کو جانتا تھا، آپ نے کتاب لکھی، سب سے واقفیت ہو گئی، اب سب کروں گا.
ہیں. تو ایسے بھی اشرف بھائی عقل کے باردان ہوتے ہیں. اور اس پہ شکریہ پھر، ہاں اس پہ شکریہ پھر کہ الٹا ہی مطلب سمجھتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے اشفاق بھائی کہ بزرگوں کے پاس لوگ الگ الگ نیت سے جاتے ہیں، خدمت الگ الگ نیت سے کرتے ہیں، اپنے گھر الگ الگ نیت سے بلاتے ہیں. بعض لوگ اپنے گھر بزرگوں کو مدعو کرتے ہیں، لے آتے ہیں. کیوں؟ کہ لکشمی بائی آو ہے بھائی ابراہیم ہوں آو ہے کہ لکشمی بائی آو ہے એમ કહીએ. اس میں کیا ہوگی؟ وہ برکت ہوگی کہ બુઝુર્ગના એમ કે કદમ મુબારક આપણા ઘરમાં પડી જાય તો હું આવે પૈસામાં બરકત થાય. تو کچھ جو ہیں وہ اس نیت سے بھی بزرگوں کو لاتے ہیں اور بزرگوں کی مجلس میں بھی الگ الگ نیت سے جاتے ہیں. تو کچھ سٹے باز تھے، سٹا کھیلنے والے. اب انہوں نے سوچا کہ یار کون سا نمبر لگاوے. تو ان کو پتہ چلا کہ تھانہ بھون میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، بڑے بزرگ ہے، چلو ان سے نمبر معلوم کرتے ہیں. دیکھو اب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نمبر معلوم کرتے ہیں. آئے حضرت کی مجلس میں تو حضرت نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ کہ سٹے کا نمبر معلوم کرنے. حضرت نے فرمایا کم بخت نکلو 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 یہاں سے، سٹے کا نمبر معلوم کرنے. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ نکلو. اور سٹے میں بھی کیا نکلتا ہے؟ نمبر نکلتا ہے. تو کم بختوں نے سوچا اور کہنے لگے کہ آپ نے شمار کیا، حضرت نے 6 مرتبہ نکلو نکلو کہا، اس کا مطلب نمبر 6 لگاؤ. کیا مطلب اشرف بھائی اس کا؟ کہ نمبر 6 لگاؤ تو سٹا نکل جائے گا. تو کچھ ایسے بھی جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ثنا مت پڑھیو، ہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. ویسے فقہا نے بعض مرتبہ ایڈوائز دی ہے کہ مت پڑھو، بعض مرتبہ سنو وہ کون سا موقع. احناف کے یہاں فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، امام صاحب نے نماز شروع کر دی، مقتدی حضرات کچھ شامل ہیں، اور ابھی میں نے اور آپ نے سنت فجر ادا نہیں کیے. تو میں احناف کی بات کر رہا ہوں. تو کیا کرنا ہے حسن بھائی؟ 2 رکعت ہم پہلے سنت پڑھیں گے اور پھر شامل ہوں گے کس میں؟ امام صاحب کے ساتھ جماعت میں. اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، جو دلائل کیا ہے سمجھانے کے لیے تو ابھی وقت نہیں ہے، سمجھ آیا؟ لیکن اتنا سمجھ لو. تو بہرحال یہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن ہم ایک غلطی کرتے ہیں. وہ سنو، ایک غلطی ہم کرتے ہیں. سنت پڑھنے کی تو اجازت دی ہمارے علماء نے نماز فجر میں، اگر ہم نے پڑھی نہیں اور نماز کھڑی ہو چکی ہے. لیکن اس میں یہ لکھا ہے کہ جو مسجد ہے شرعی مسجد، وہاں 2 رکعت سنت ادا نہیں کریں گے بلکہ صحن اور پیسج میں پڑھیں گے. ہماری یہ مسجد ابھی تو ہم اوپر ہے، نیچے کا ہال مان لو کہ ہم نیچے کے ہال میں پڑھ رہے ہیں. اگر کوئی بعد میں آیا تو اسے سنت کہاں نہیں پڑھنی؟ اندر کے ہال میں نہیں پڑھنی بلکہ کہاں پڑھنی ہے؟ صحن میں اور پیسج میں اس کو ادا کرنا ہے. اس میں بھی اسے اسی وقت ادا کرنا ہے جب اسے یہ یقین ہو جائے کہ امام کے ساتھ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے کیا کرے گا؟ وہ شامل ہو جائے گا، تو اس کو پڑھنا ہے. کیونکہ فجر میں قرات عام طور پر پہلی رکعت میں لمبی ہوتی ہے. تو وہ تو ہر آدمی کو آئیڈیا ہوتا ہے نا، ہر آدمی کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ امام صاحب جو ہیں فجر میں کتنی منٹ لگتی ہے. તમે અમારી પૂછી લ્યો, બધા જાણે કે મોલ સાહેબ ફજરમાં આટલી મિનિટ લાગે. امام محمد ہوئی تو آٹلی نے عبدالسلام ہوئی تو 8 منٹ. وہ ایک اللہ کا پیارا ہو گیا، ایجپشین تھا شاید، ہمارے یہاں وہ سینسبری کے پاس رہتا تھا. تو ایک دن اس نے مجھے دیکھا نہیں، میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا تو وہ کسی کو کہنے لگا کہ امام جارے اننا آتے نہ پڑھیں تو ہمجی جاؤں بیجی میں قل اللہ احد پڑھ. تو میں نے سنا وہ کہہ رہا تھا، تو میرے متعلق کہہ رہا تھا. میں نے کہا اب کوئی آپشن بھی نہیں ہے اور چھوٹی سورت اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے بھی نہیں، تو پھر کیا جو ہے وہ پڑھے. تو بہرحال ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز مل جائے گی نہیں. وہ یقین ہے تو پڑھو ورنہ مت پڑھو. بھائی پہلی رکعت چل رہی ہے تو یقیناً مل جائے گی، رکوع میں ہے پھر بھی مل جائے گی. سمجھ آئے نا؟ سجدہ کر لیا اس نے امام نے، اب مشکل ہے، اب مت پڑھو. اچھا، اب امام صاحب رکوع میں ہے، ہمیں لگتا ہے یا قومے میں ہے
کہ بھائی نماز مل جائے گی، لیکن اگر ثنا پڑھنے جائیں گے تو جماعت نہیں ملے گی تو ثنا مت پڑھو. یہاں لکھا ہے فقہاء نے کہ ثنا مت پڑھو. اگر یہ لگتا ہے کہ یہ پڑھنے جائیں گے تو ہم جماعت کیا کر جائیں گے، مس کر جائیں گے، جماعت مس ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، ثنا مت پڑھو. یہ ایک موقع. دوسرا موقع فقہاء نے لکھا، اللہ نہ کرے کسی کے ذمے، نورانی بھائی کیا ہے، بہت ساری نمازیں قضا ہو گئی ہے، بہت ساری نمازیں قضا ہے، اب اس نے ادا کرنا شروع کیا، لیکن بہت ساری نمازیں ہیں، کب ادا کر سکے گا؟ تو فقہاء نے لکھا کہ ثنا نہ پڑھے، جب قضا کرے تو کیا نہ کرے، ثنا نہ پڑھے. نمبر 1. نمبر 2 یہ لکھا کہ چھوٹی چھوٹی صورت پڑھے. صدیق بھائی کیسی پڑھے؟ چھوٹی صورت. اب شیخ زمن کہیں گے اما کیوں ہوں، ہمیں تو ایم بھی 3 صورت ریزرو سے بدھا ہے. اور حضرت تھانوی فرماتے تھے مفہوم ہے کہ 3 صورتیں ریزرو ہے اور چوتھی لیلافی ہے، کہ چوتھی عام طور پر لوگ لیلافی پڑھتے، وہ بھی چھوٹی ہے، 2.5 لائن ہے اس کی، آپ دیکھنا اس میں، تو وہ بھی چھوٹی صورت ہے. تو دوسرا کام یہ کرے، کسی کے ذمے بہت قضا نمازیں ہیں. تیسرا کام یہ کرے، تسبیحات بجائے 3 مرتبہ پڑھنے کے 1 مرتبہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ پڑھے. کہاں؟ سبحان ربی العظیم کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے نا، لیکن 1 مرتبہ پڑھ لے. سبحان ربی الاعلیٰ اس کو 1 مرتبہ پڑھ لے. پھر لکھا فقہاء نے کہ اتحیات کے بعد مختصر جو درود ہے وہ پڑھ لے. مختصر درود کون سا؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ لے. اس کے بعد جو دعا ہے وہ مختصر کر لے، اور وہ ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. تو یہ فقہاء نے یہاں پر لکھا ہے کہ ثنا نہ پڑھے. کیوں؟ یہ کیوں لکھا کہ سب پڑھے گا وقت زیادہ جائے گا، اس کو نہیں پڑھے گا. اب آپ دیکھیے 20 نمازیں اکٹھی کر لے آپ تو ٹائم بچے گا نا، 1-2 میں تو اتنا احساس نہیں ہوگا، لیکن آدمی 20 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اس میں سے یہ چیزیں وہ نہیں پڑھتا، اس کا وقت بچ جائے گا اور قضا نمازیں کیا ہو جائے گی، زیادہ وہ ادا ہو جائے گی. ایک مسئلہ اور لکھا ہے، یاد رکھو، جس کے ذمے بہت ساری قضا نمازیں ہیں اسے نفل نہیں پڑھنا، بجائے نفل کے وہ قضاء عمری ادا کرے. اب یہ جو ہم سنت پڑھتے ہیں فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، ظہر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جمعہ کے بعد، جمعہ سے پہلے، یہ سب بھی نفل ہی ہے ایک معنی میں، لیکن سنت موقدہ عام نفلوں کے مقابلے میں اس کا درجہ کیا ہے، بڑھ کر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں پڑھے، وہ تو پڑھنی. اب اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے اس میں علماء کی 2 آراء ہے. اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے. یہ جو نمازیں ہیں، ایک اور نماز بھی ہے جو ہمیں معلوم نہیں ہے اور عام طور پہ ہم نہیں پڑھتے. ایک نماز آقا نے پڑھی ہے جس کا نام ہے صلاۃ الزوال. کیا نام ہے اشرف بھائی؟ صلاۃ الزوال. یعنی یہ کب پڑھنی ہے؟ جیسے ہی زوال کا وقت ختم ہو کیا کرنی ہے. یہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور لوگ یہ ادا نہیں کرتے. تو جو حضور سے نفلیں ثابت ہے اس میں ایک یہ نفل بھی حضور سے ثابت ہے. بہرحال تو اب ایسے نوافل کہ جس کے مستقل فضائل بیان کیے گئے ہیں، جیسے اوابین کی فضیلت ہے نا، اشراق کی جو ہے وہ فضیلت ہے. تو اب کیا کرے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی مستقل فضیلت ہے اس کو پڑھے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے کیا ادا کرے، قضا نماز ادا کرے. تو خیر اب آپ کہیں گے مول صاحب 2 آ رہا ہے تو ہم کیا کریں، آپ جواب دو. تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کی مرضی، اپ ٹو یو. آپ کو کیا لگتا ہے، اپ ٹو یو. تو کبھی یہ کرو بھائی، ایک دن چھوڑ دی، ایک دن وہ پڑھ لی، اس طریقے سے جو ہے وہ کر لو. بہرحال جو آپ کی مرضی. یہ اختلاف علماء کا ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہو جاتا ہے نا، کہ اب آپ کی جو مرضی ہے اس اعتبار سے آپ کرو. تو ثنا کا یہ مطلب. چلے اب درمیان میں بات آئی تو یہ مسئلہ بھی آپ کو بیان کر دیا. خیر میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو، قاری جب قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے گا تو پہلا لفظ کیا ہے، حمد. نمازی جب نماز شروع کرے گا تو پہلا لفظ کیا ہے، حمد.
اعوذ بسم اللہ وہ آپ جانتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ وہ واجب ہے. ہاں، لیکن یہاں ایک آپ کو باریک مسئلہ بتایا تھا. لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بھی. مثال کے طور پر آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، پہلی رکعت ہے. اب سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت پڑھنا بھول گیا. مثال کے طور پر آپ مان لیجئے کہ ابھی مغرب آئے گی، کوئی مغرب ادا کر رہا ہے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اس نے پڑھی، اس کے بعد سورت ملانا وہ بھول گیا. اب اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے بولو. تو نماز جو ہے وہ اس کی ہو جائے گی. سجدہ سہو اشفاق بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا، لیکن نماز ہو جائے گی. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ فرض قرات نہیں کی. ارے یہ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نماز میں قرات فرض ہے. نماز میں کیا ہے؟ قرات یہ فرض ہے. قرات فرض ہے، یعنی قرآن کریم کو پڑھنا فرض ہے. کتنا وہ آپ کو بتا چکا ہوں، چھوٹی 3 آیت، ایک بڑی آیت، یا پھر 30 لیٹرز. تو سورہ فاتحہ قرآن ہی کا تو حصہ ہے، وہ قرآن ہی تو ہے. اور ہم نے تو سورہ فاتحہ میں کتنی آیت ہے؟ 7 آیت ہے. اور کتنی آیت پڑھنا ضروری ہے؟ 3 چھوٹی. ہم نے تو زیادہ پڑھ لی. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم نے قرآن نہیں پڑھا. لے تم نے قرآن ہی پڑھا ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے. اور واجب چھوٹ جائے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ سہو ادا کرنا پڑتا ہے. تو اسے کیا کرنا پڑے گا فاروق بھائی؟ سجدہ سہو جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا، تو اس کی نماز ہو جائے گی. اب یہاں اہم نقطہ سنو، اللہ اکبر. مفسرین نے یہ لکھا، پہلا لفظ حمد، نماز شروع کی، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، پہلا لفظ حمد. اور حمد یہاں کس کے معنی میں؟ ارے کہاں اللہ کے معنی میں. حمد یہاں کس کے معنی میں؟ شکر کے معنی میں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا، یہ بات سکھائی کہ میں اور آپ جو نماز شروع کر رہے ہیں، میں اور آپ جو قرآن کریم کی تلاوت شروع کر رہے، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے. اللہ تو نے توفیق دی تو یہ مجھ سے ہوا. تو اب آدمی نماز پڑھنے کے بعد، دیکھیے ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے نا. جب وہ نماز ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ سبق دے رہے کہ بھائی اپنے کمال پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی نیکی پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس کے بعد کے جتنے نیک اعمال ہے وہ تو نماز سے کیا ہے؟ نچلے درجے کے ہیں. وہ اگر میں اور آپ کرے اس کے بعد اترانا کہاں جائز ہو سکتا؟ اور شیطان ہر ایک کو الگ الگ ہتھ کنڈا آزماتا ہے، الگ حربہ آزماتا ہے. ہاں، وہ نیک لوگوں کو کے دل میں گنہگاروں کی، فاسقوں کی کیا ڈالتا ہے؟ تحقیر ہے نا. حقیر سمجھنا، تحقیر آ جاتی ہے. یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے پہلا سبق مجھے اور آپ کو یہ دے دیا کہ اسی لیے وہ کہنے والے نے کہا نا کہ کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا، کیا فائدہ فکر کم و بیش سے ہوگا. ہم کیا ہے جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا کرم سے اس کے، جو کچھ ہوگا اسی کے کرم سے ہوگا، ہے نا. ہاں، اسی کے کرم سے جو ہے وہ ہوگا. اس لیے آدمی نیکی کرنے کے بعد اترائے نہیں اور کریڈٹ خود نہ لے، بلکہ یوں سوچے کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی تو ہوا. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ وما توفیقی الا باللہ. یہ توفیق جو ملتی ہے وہ کس کی طرف سے ملتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. ہاں، آخری بات سنا کر آج کی گفتگو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. نمبر 1 سبق تو یہ ملا. قرآن دوسرا سبق بھی ہمیں دیتا ہے. 4 پارے میں ایک آیت آئی ہے، یہ بھی آج کے دور میں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ہے. اس میں بھی اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. ہم لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب
قرآن نے یہیں پر فاروق بھائی بس نہیں کیا ہے، بلکہ آگے یہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اللہ اکبر، آپ سمجھ گئے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ عذاب کی خبر دے رہا ہے کہ ان کے لیے صرف عذاب نہیں بلکہ کیسا ہے؟ دردناک عذاب۔ کیسا عذاب؟ علیم۔ علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو، یعنی وہ عذاب بھی ہے اور اس میں کیا ہے؟ آدمی کی بے عزتی بھی ہے، بے عزتی والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے۔ کس پر؟ یہ آیت ویسے تو نازل ہوئی منافقین کے لیے۔ کس کے لیے؟ منافقین کے لیے آیت نازل ہوئی۔ کچھ لوگ تھے مدینہ منورہ میں منافقین، آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں تو کوئی منافق نہیں تھا، یہ سب ٹولہ کہاں شامل ہوا ہے؟ مدینہ منورہ میں آ کر یہ ٹولہ شامل ہوا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے تھے، یہ ساتھ میں نہیں جاتے تھے۔ واپس آئے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ حاضر ہوتے تھے اور عذر پیش کرتے تھے، بہانے بناتے تھے کہ یوں ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، فوٹو جائز ہے ناجائز اس پہ کلام نہیں کر رہا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی کام ہوگا تو حصہ صدیق بھائی نہیں لیں گے، اخیر میں جب فوٹو سیشن ہوگا آگے آگے وہی ہوں گے ہے نا عارف بھائی؟ فوٹو سیشن میں کون آگے آگے امتیاز بھائی نظر آتا ہے؟ وہی جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہے یا برائے نام جو ہے کیا ہے، لیکن کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ کریڈٹ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ خود لینا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اصولی بات یاد رکھو، علماء نے یہ لکھا ہے کہ آیت کا شان نزول کچھ ہو، کہ وہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہو یا مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہو یا کسی اور تعلق سے شان نزول ہو، وہ خاص اعتبار سے ہے، لیکن حکم کیا ہوگا؟ عمومی ہوگا، عام ہوگا۔ اللہ نہ کرے میں اور آپ اگر اس میں مبتلا ہے تو ہم بھی، میں جملہ پورا کرنا نہیں چاہتا ہے، اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج یہ مرض ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کمیٹی کا حصہ بنیں گے، کام کچھ نہیں کریں گے، ہیں چند لوگوں کے ذمے کہ અમુક જગ્યાએ તો શું થાય સિદ્દીકભાઈ તો કે અલા બેચાર એમ કે એને દર કમિટીના હિમા રાખવાનું શું કહે તો કે જખ મારા કર હે કામ એ કરા કરે, આપણે જરા ઉપર બે રહેવાનું है ना। ये हर स्कूल की कमेटी हो, मदरसे की कमेटी हो, हैं कोई और जहां आप देख लीजिए, आप छोटी मोटी तंजीम हो, कुछ लोग ऐसे ही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुमने कुछ किया नहीं फिर तुम क्रेडिट क्यों ले रहे हो? जब कुछ किया नहीं है तो क्रेडिट लेना ये कहाँ सही हुआ? और उससे आगे की चीज हमें तो कुरान करीम ने सिखाई, वमा लकुम मिन निअमतिन फमिन अल्लाह, कि इंसान को तो चाहिए कि क्रेडिट कोई दे तब भी न ले कि भाई मैंने तो ये इसलिए किया कि अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, अल्लाह मुझे तौफीक न देता तो मुझसे ये होता ही नहीं, ये काम मैं कर सकता ही नहीं। तो बहरहाल हर चीज का क्रेडिट किसे देना चाहिए? अल्लाह तबारक व ताला को देना चाहिए। देखिए काबतुल्लाह है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको बनाया, उसके बाद दुआ क्या कर रहे हैं कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, कि ए रब तू इसे हमारे इस अमल को क्या कर ले, वो कबूल कर ले। तो बहरहाल अल्लाह ताला तीनों से हमारी हिफाजत फरमाए, जो काम न किया हो और क्रेडिट लेने से भी हिफाजत फरमाए। काम करने के बाद ये समझना कि ये तो क्या है, मेरा कमाल है, मेरी अकल है, मेरा हुनर है ये तो फिर ये तो क्या है, कारूनियत है ना। कारून ने कहा ना कि काला इन्नमा उतीतुहु, हाँ क्या है वो कि कुरान करीम में है कि कारून ये कह रहा है कि ये सब मैंने जो कमाया है मेरे हुनर से कमाया है। उसके मुकाबले में नबी वो शुक्र करते हैं कि अल्लाह ने कोई हुनर दिया है, अल्लाह ने कोई खिदमत ले ली, कोई काम ले लिया, तो क्रेडिट किसको देते, शुक्र किसका अदा करते? अल्लाह का। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिक्र किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि रब्बी क़द आतैतनी मिनल मुल्क व अल्लमतनी मिन तअवीलिल अहादीस,
مفہوم یہ ہے کہ اللہ تو نے مجھے کیا ہے خواب کی تعبیر کا علم دیا، اور بادشاہت پہ بھی تو نے مجھے متمکن کیا، اس پہ میں تیرا کیا ادا کر رہا ہوں؟ شکر یہ ادا کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ پہلا ہی جملہ مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے کہ آدمی نیک کام کرنے کے بعد ایک تو اترائے نہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھے، دوسرا یہ کہ جو کام ہم نے کیا نہ ہو اس کی کریڈٹ نہ لے، اور اس سے اگلی بات کہ آدمی جو کچھ کرے تو شکر کس کا ادا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ چل میں بند کروں۔